ایک بات بتاؤ، رسول پاک نے 9 بنی آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، انسانوں کو 2 حصوں میں، کلاسیفیکیشن ان 2 پارٹ. ایک طرف کافر ابو جہل، ابو لہب، ادوا شیبہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دوسری طرف صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ، ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ. کافروں کی طرف منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. ایمان والوں نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے. کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح. جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ اس موڑ پر ایک بات ہے، اللہ تو نے تو نہیں کہا نبی کو بشروں مثلکم میں، اللہ تو نے قرآن میں نہیں کہا. کہلوایا تو اپنے محبوب سے کہا کہ تم کہو قل انما او مائی بیلوڈ پروفٹ یو سی، تم کہو. یہ کہلوانے کی وجہ کیا؟ What was the importance؟ اللہ نے جو نہیں کہا وہ کہلوایا کیوں؟ بہت ساری بات علامہ حسین الدین صاحب نہیں کہنا چاہتے، مجھ سے کہلوا دیتے. تو وجہ تو ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کہا تو اس معنی میں اس حاجزے سے چلا جائے گا، یہ کہیں گے تو رسپانسبلٹی آئے گی. تو اے اللہ تو نے نہیں کہا، آئی کین انڈرسٹینڈ، بٹ کہلوایا کیوں؟ تو کہے گا تو نبی کہیں گے، تو کہے گا کہنے کو تو نبی کہیں گے. کہلوایا تو اس کی 2 وجہ ہے، ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے. یہ حضرت سماجی وجہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے معلوم ہوئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، اور جب سوچا تو ٹھیک لگی، اور جب بولا تو فٹ لگی، اور جیسے ہی فٹ ہوئی ویسے ہی ہٹ ہوئی. ہاں تھوڑا سا ہنسا کرو، آپ کا ہنسنا بہت ضروری ہے، ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو پھر آگے بڑھیے. میں دونوں وجہ بتاؤں گا. پہلے مذہبی وجہ، ریلیجیس ریزن، دوسرا سوشل ریزن. نمرود منہ کا مزہ کرا ہوا اتنا بڑھیا. عباسی صاحب نے کھانا کھلایا تھا، چٹنی بڑی شوق تھی، میں چٹ کر گیا، سارا مزہ جاتا رہا. نمرود بے درود، ایک دم مردود، مر جائے نفاتی آنے لگے. میں نمرود کو کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے کو سمجھا تو کانٹیکٹ ثابت ہو جائے گا. میں نمرود نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو اپنے کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ چور کی داڑھی میں چمکایا گیا. حضرات، ابراہیم خلیل اللہ کی دلیل الوہیت کی روشنی میں جو پچھم سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا، تو لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے. قل انما انا بشر مثلکم. سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی
حضرات اب سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی وجہ کیا ہے؟ اے رسول تم نے نکالا ہے نا پچھم سے تو تم ہی کہو، تم نے نکالا تم ہی کہو، تم نے پچھم سے نکالا لوگوں نے دیکھا، تم اپنے کو بشر کہو گے لوگ سنیں گے، پھر کوئی خدا نہیں کہے گا، تم نے کیا تم ہی کہو۔ اچھا اللہ رسول کا تعلق دیکھ، اللہ نے پورب سے نکالا، نبی راضی، نبی نے پچھم سے نکالا، خدا راضی۔ یہ چھوٹی سی جماعت بنا کے ناراض بیٹھا ہے، ناراض بیٹھا ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالنا تمہارا عمل، بشریت کا اعلان تمہارا قول سے فائدہ یہ ہے جب تم کہو گے میں بشر ہوں میں بشر ہوں تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے، میں بشر ہوں میں بشر ہوں میں بشر ہوں تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے، اور جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤ گے اپنی طرح نہیں سمجھیں گے، اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر نہیں سمجھیں گے۔ تم نے کیا تم ہی کہو، دس از دا ریلیجیس ریزن۔ اور سوشل ریزن بھی سن لو، بات مکمل ہو جائے، سماجی وجہ۔ جب کوئی سماج ظالم ہوتا ہے ظلم پر ظلم، ستم پر ستم، انسانی حقوق کی پامالی، انسانیت کے بنیادی اصول، ہیومن ویلیوز کا خاتمہ، انسانی اقدار کی پامالی، پامال کیے جائے تو یہ بات، یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، عراقیوں کی سمجھ میں نہ آئے سعودیوں کی، لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہتر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا تھا۔ میں ٹنکے کی چوٹ پر ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو بے نقاب کرنے کی جرات، تمہارے ستم بالائے ستم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حوصلہ، یاد رکھو جب اکثریت ظلم پر آمادہ ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو منوانے کے لیے۔ اب غور کیجئے، رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے، آزادیاں راج سلب ہو گئی، تجارتی حقوق چھن گئے، حتیٰ یہ کہ گھر نہیں رہنے دیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھانا، سروں پر اوچھڑیوں کو پھینکنا، ماننے والوں کو تپتی ہوئی دھرتی پر گھسیٹنا،